بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یاہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کے گھروں میں خیریت ہوگی، جاننے والوں میں، ماننے والوں میں، چاہنے والوں میں سب جگہ خیریت ہوگی۔ اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب بیماروں کو جو گھروں میں ہے یا ہسپتالوں میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، سب کو اللہ کریم اپنی جناب سے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہم سے پہلے، جن سے ہم نے انشاءاللہ ملنا ہے، ملاقات ہوگی، اللہ کریم ان کا سفر آخرت آسان فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، کرم کا معاملہ ہو ہر جگہ پہ، ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر۔ سپیڈی ریکوری عطا کرے اللہ کریم تمام بیماروں کو، خواہ وہ کووڈ کے ہوں یا کسی بھی مرض میں۔ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کافی عرصہ درمیان میں چونکہ میں آئسولیشن پہ تھا، تو 2 ہفتے میرے مکمل ہوئے، تو پھر میں نے کہا کہ روٹین کو بحال کیا جائے ماسک لگا کے۔ ویسے بھی گراؤنڈ تقریباً خالی ہے سارا ہی، ایک بزرگ مجھے نظر آئے ہیں کو تسبیح پکڑے ہوئے، اور ابھی 2 نوجوان آئے ہیں ماسک لگا کے گراؤنڈ میں، فاصلے پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے لیکن صبح کی ایکسرسائز بھی۔ اور وہ 2 خواتین ہیں، انہوں نے بھی تسبیحیں پکڑی ہوئی ہیں، دور دور تک وہ بھی فاصلے پہ چل رہی ہیں۔ تو گویا اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ ہی گئی ہے سب تک، اور جب قومیں اس طریقے سے فلی اویئرڈ ہو کے تو کوئی ایکشن کرتی ہیں تو پھر فتح قریب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ گارڈز، چوکیدار، سب کو میں دیکھ رہا تھا، سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں تو یہ صورتحال ہے، باقی شہروں میں آپ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑا اچھا لگا آنکھوں کو۔ اسلام آباد میں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ گراؤنڈ بھی ہیں، درخت بھی بہت ہیں، اور صبح پرندوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جیسے لاہور اگر کبھی جائیں تو بہت دور جانا پڑتا ہے، وہاں پہ تو وہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں سارے تقریباً ہو گئے۔ کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے تقریباً، جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں یا جہاں روزگار زیادہ ہے وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہوگی۔ اسلام آباد میں بھی بہت رش ہو گیا، ظاہری بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ۔ آج آپ جنگل میں ایک کٹیا بنائیں
تو آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. جہاں پانی ہوگا، جہاں زندگی زندہ رہ سکتی ہو، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا حی یا قیوم. آواز میری پہنچ رہی ہے؟ غضنفر عباس، ضیاء، شبینہ کنول، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آواز پہنچ رہی ہے تو لکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ صرف خالی دیدار عام جو ہے وہ آپ کرتے رہیں. میں آپ کو وہ نوجوان دکھاتا ہوں جو ایکسرسائز کر رہے ہیں. شاید آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتا ہوں صبح، چونکہ پرندوں کی آوازیں جو ہیں وہ پھر دب جاتی ہیں میری آواز میں. لیکن میں نے کہا کافی عرصہ ہو گیا صبح کا آپ لوگ مس کر رہے تھے. بہت سارے نوجوانوں کو عادت پڑی ہوئی تھی. اب بھی انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ، یہ جولائی کا مہینہ گزار لیں ایک دفعہ تو پھر ستمبر تک تو ویسے بھی امید یہی ہے کہ انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. نہ بھی ہوئے تو لوگوں نے میرے خیال میں اب آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے انسان اپنی پروٹیکشن کے ساتھ. ساری بزنس کو تو رن کرنا ہے نا، کتنا عرصہ قومیں اندر رہ سکتی ہیں. راشن ختم ہو جاتا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، زندگی رک نہیں سکتی. تو اس لیے سیف رہ کے اگر آپ بہتر فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں تو، اور گراؤنڈ بھی ہے پاس. اگر آپ گاؤں میں پھر تو آپ بڑے لکی ہیں. گاؤں میں کھیت ہیں اور نہریں، یا اگر آپ دریا کے کنارے ہیں یا سمندر کے کنارے کہیں آپ کراچی میں یا بلوچستان میں کسی پہاڑی علاقے میں ہیں آپ، کیونکہ میرا وقت گزرا ہے بلوچستان میں، وہاں تو آپ کسی پہاڑ کی اس پہ چڑھ جائیں، صبح صبح سیر کریں، پڑھتے جائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو جتنے قدم آپ چلیں گے، جتنی دفعہ یہ تسبیح ہوگی، اللہ کے ڈیوائن سسٹم میں آپ کی حاضری لگنا شروع ہو جائے گی. آپ نے جب کہہ دیا تو وہ جو آپ کی آڈیو ویوز ہیں وہ ریکارڈ ہو گئیں، تو ہر چیز بولتی ہے قیامت کے دن، ہر چیز کا ثبوت ہوگا. کوئی بھی ایسا عمل جو انسان سے سرزد ہوا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا. اس لیے میزان کہا جاتا ہے. میزان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وزن تولا جائے گا. اب ہو سکتا ہے کوانٹٹی وائز عمل جو ہے وہ بڑا وزنی ہو، لیکن کوالٹی وائز جو ہے اس کا ایک اونس بھی وزن نہ ہو. اور بعض کا دیکھنے میں ہو سکتا ہے ایک تنکا ہو ایک عمل، لیکن اس کا وزن اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہو. اور یہ چونکہ اللہ کا سکیل ہے تو اللہ کے سکیل پہ بعض کا چھوٹی سی نیکی، اور بالعموم بزرگوں سے یہی سنا ہے، چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ انسان کے زیادہ کام آ جاتی ہیں. کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی کیسے طے پائے گی؟ کہ جو انسان کا نفس مخالفت بھی کر رہا ہو. اس لیے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. انسان بعض اوقات ایک چیز سیکریفائس نہیں کرنا چاہتا، جیسے چوتھے سپارے میں ہے نا، جو شروع ہوتا ہے چوتھا سپارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں مما تحبون، جس سے تمہیں محبت ہے، وہ خرچ کرو. حتی تنفقوا، حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو، یعنی وہ چیز انویسٹ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہاری پسندیدہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا جنک مال اللہ کی راہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں. اس کا بھی ہے، اس کی بھی قدر و قیمت ہے ضرور، لیکن کسی کو استعمال شدہ کپڑے دینا یا استعمال شدہ جوتیاں دینا وہ بھی ایک نیکی تو ہے. بزرگ یہی کہتے ہیں، ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کو دے دیں. لیکن اگر آپ کسی کو نئی چیز لے دیتے ہیں، جیسے عید کا موقع ہے یا کوئی تہوار یا کتابیں آپ نے نئی لے دیں، تو وہ بہت زبردست اللہ کی نظر میں رہبری کرنا اللہ کی نظر میں بڑا پسندیدہ ہے. پند و نساء کرنا، نصیحت کرنا، کسی کو گمراہ ہونے سے بچانا، یہ کوشش کرنا کہ کوئی بھی بندہ آگ میں نہ جلے، کسی کی زندگی میں تباہی نہ آئے، تخریب نہ آئے. تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں لگتی ہیں زندگی میں، لیکن اگر آپ غور کریں تو
یوم المیزان پہ ان کا وزن بہت ہوگا. میں نے ساری زندگی بڑا غور کیا اس چیز کے اوپر. یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو پانی ڈال دینا، دانہ ڈال دینا ان کو. بعض اوقات کوئی ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، آپ بند کر دیتے ہیں کہ پانی ضائع نہ ہو. کوئی سڑک پار کرنا چاہتے ہیں بزرگ تو آپ ان کا سڑک پار کروا دیتے ہیں. آپ ان کو، کوئی استاد محترم آ رہے ہیں تو آپ ان کو راستہ دے دیتے ہیں. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے ان کا احترام کرنا ہے اور مجھے میری پشت نہیں ہونی چاہیے ان کی طرف. تو یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے جیسچر ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے جیسچر بڑی اہمیت رکھتے ہیں. میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے. چونکہ جب آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، فار دی سیک آف اللہ، تو پھر نیکیاں جو ہے وہ بڑی مزیدار ہو جاتی ہیں. بس یہ ایک مختصر سا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ چونکہ کرکٹ کھیلنے والے تشریف لے آئے ہیں تو ہم جو صبح خیزی والے ہیں ہم واپس جاتے ہیں. میری سڑک آ گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلیں پھر بات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. سڑکیں ویسے سنسان ہی ہیں چونکہ ٹریفک، خیر وقت بھی ابھی شروع ہوگا لیکن کم ہے ٹریفک. اچھا راجہ شبیر بھی. شبیر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.